الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صدر کرام بزرگوں دوستوں برادران اسلام دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے والدین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے جس ہستی کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں وہ ملت اسلامیہ بلکہ پورے انسانیت کا ماتھے کا جھومر ہے خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین نبی رسول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مقام اتنا مرتبہ کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور دامن پھیلایا تو مانگا کیا ہے یا اللہ عمر دے دے رب سے مانگ کر لیا حضرت عمر کو مراد رسول ہیں حضرت فاروق اعظم سبحان کیوں مانگا اے اللہ اس لیے کہ اسلام کو طاقت ملے گی فاروق اعظم سے سبحان اللہ جسے اسلام کی طاقت کہتے ہیں اس کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے دوسرا مقام حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا سبحان اللہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ نبی ہوں وہ بھی جھوٹا اور لعنتی ہے اور اگر کوئی کہے چونکے چانکے جم کے وہ بھی لعنتی ہے کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا ہاں یہ ضرور فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے اللہ تو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے کذاب ہے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا اب اللہ سے مانگا یہ مقام
فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. اتنا مقام اتنا مرتبہ ملنے کے بعد انہوں نے ایک ساٹھ مارو کہ جو ٹپ دے پہ جب حضرت عمر بن خطاب بولے تو آپ نے فرمایا کاش میں عمر نہ ہوتا، کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یعنی جسے اللہ سے مانگ کے لیا، جسے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جب بولا تو کہا ہائے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر کے سینے پہ لگا ایک بال ہوتا. اب اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر جیسا بندہ کہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے. کیونکہ حضرت عمر پاک جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ عشق رسول سے مغمور ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں جا کر والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی حضور سے جا کر مل جاتا ہے. چھٹی پشت میں جا کر آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزز لوگوں میں شمار تھا. فتح مکہ کے بعد آپ اپنے والد گرامی کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ بزرگ تھے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر انہیں کیوں تکلیف دی ہے، مجھے بتاتا میں خود آ جاتا. آج ہمارے سوسائٹی کے اندر نہ چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں نہ بڑے چھوٹوں میں شفقت کرتے ہیں. سودا دونوں پاس ہوئی کھوجے. لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں کوئی نہیں. وڈے اس آکڑ میں چندے میں وڈا ہے چھوٹے کا کام ہے میرا احترام کرنا تے چھوٹے اس آکڑ میں چندے اے وڈا ہے دھیان رکھنا چاہیے سی چھوٹے ہیں. لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں اور جو بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. اسلام قبول کیا. آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسلام قبول کر چکی، یعنی باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، خود بھی صحابی اور آگے بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی. چار پشتوں میں شرف صحابیت حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو. آپ کی ولادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی. عام الفیل وہ واقعہ جو کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا گیا اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں. یہ پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس واقعہ کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تقریباً حضور سے 2 سال چھوٹے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ پھر بچپن سے آپ حضور کے ساتھ دوستی ہے. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی. لنگوٹیے یاد تھے. سبحان اللہ. بچپن کا جاننا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ اکبر.
آپ کا لقب ہے عتیق۔ امام ترمذی نے اور طریق الخلفاء کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے عتیق اسے کہتے ہیں جو دوزخ سے آزاد ہو۔ سید عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں پردے میں تھی تو باہر حضور تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ شرک سے بیزاری، دور جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، شراب نہیں پیا۔ اس وقت جو لوگ ثواب سمجھ کر گناہ کرتے تھے آپ نے کبھی وہ بھی نہیں کیا۔ مثلا وہ لوگ ننگے بدن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، جس طرح آج بھی ہمارے اس معاشرے سوسائٹی میں لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو گناہ کو ثواب سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہیں یہ گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ وہ بھی ثواب سمجھتے تھے ننگے بدن کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تعلیم، اس وقت لکھنے پڑھنے کا کوئی اتنا رواج نہیں تھا اور مواقع بھی نہیں تھے۔ جو اس وقت کچھ تھوڑا بہت جانتے تھے، سود بود رکھتے تھے، ان میں شمار حضرت ابو بکر صدیق کا ہوتا تھا۔ قبیلے والے آپ پہ اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کرتے کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا وہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے فیصلے کرواتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو قتل کا معاملہ، جو دین کا معاملہ یا خون بہا کا معاملہ تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے اور کہتے آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اتنے معزز تھے اپنے قبیلے میں۔ ذریعہ معاش، روٹی روزی کا ذریعہ، آپ تاجر تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ کس کا کام کرتے؟ کپڑے کا۔ ناراض نہیں ہونا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امین دار تاجر، امین دار تاجر یعنی ڈنڈی نہ مارنے والا ہو گئے۔ تجارت جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسے تجارت ہی کہتے ہیں سوائے نوکری کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 10 درجے ہو نا رزق کے، 10 درجے، تو 9 درجے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں۔ 9 درجے تجارت میں رکھے ہیں اور 1 درجہ یہ ملازمت پیشہ۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں 26 تاریخ کے بعد بندہ ان میں اگلی تنخواہ لگتی ہے تو کچھ کرنے ہیں۔ اور تاجر آدمی اللہ پاک روزانہ اسے برکت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے روزانہ۔ وہ امین دار ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرے، باقی معاملات میں کمی نہ کرے۔ سنو انعام کتنا، یار روٹی روزی اس نے اپنی کمانی۔ تاجر ہے تو وہ اپنے بال بچوں کے لیے تجارت کر رہا ہے، روٹی روزی کما رہا ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہوگا امین تاجر، کل قیامت کے دن میرا رب اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا۔ یعنی مقام کتنا، اللہ اکبر۔ تو آپ تاجر تھے، کپڑے کا کام کرتے، حضور کے ساتھ دوستی بچپن کی تھی، اور آج تک مورخین نے کوئی ایسا دوست نہیں لکھا جس نے اپنے دوست کے ساتھ اتنی وفا کی ہو جتنی حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں اتنی وفا کہ غار کا بھی یار ہے، مزار کا بھی یار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے جب چلیں گے تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ وہ چلتے جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا یہ عالم حضرت سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ
کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جب حضور ہمارے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے. یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. دوستی اتنی، یارانہ اتنا کہ حضور جو بھی مشورہ کرتے ابو بکر سے، اور حضرت سید عائشہ پاک فرماتی کہ میرے پاپا کو جو کام ہوتا تھا وہ جا کر حضور کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو 4 چیزیں عطا کرتا ہے. کتنی؟ 4 چیزیں. سب سے پہلے چیز ہے عقل. کیا ہے؟ عقل. تسی آپ فرماندے ہوندے ہو کہ عقل نہ ہوئے تھے، ذرا بولے ہو عقل نہ ہوئے تھے، کیونکہ میں کہنا تھے تسی ناراض ہونا. عقل نہ ہوئے تھے جی، عقل ہوئے تو پھر سوچے ہی سوچو. اگر رب عقل دیتا ہے نا تو پھر بندہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے. تو جی عقل نہ ہوئے تھے پھر موجی موجاں جتھے دل ہے جناب ٹھوک دے ہو پرواہ نہیں، کیونکہ عقل جو نہیں موجیں ہی لا دے ہو، جو من میں آیا جو زبان پہ آیا جیسے آیا تیسے آیا رگڑ دو. اگر رب عقل دیتا ہے نا تو پھر ساتھ سوچ دیتا ہے. بندہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے پھر کرتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. تو رب سے جب بھی مانگو نا مانگا کرو یا اللہ عقل سلیم عطا کرنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اگر عقل نہ ملے، اس کی تقسیم ہے نا، عقل نہ ملے تو پھر دوسری چیز حسن ادب. حسن ادب، ادب ضروری ہے. جس کے پاس عقل نہ ہو نا وہ بڑی اپنے طرف سے عقل سے کام لیتا ہوا کہتا ہے ابا جی تسی بکواس نہ کرو. یعنی جتنی اس کی عقل تھی نا اس نے سوچا ابا جی، وہ اپنی طرف سے یہ عقل کا استعمال کر رہا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں تو اتنے ادب سے بلا رہا ہوں. ابا جی بکواس نہ کرو. تو نہ عقل رہی نہ ادب رہے. بندہ مسیح ہٹ جاؤ کو میں نماز پڑھنا آیا جائے، نیکی قبول ہو جائے گی؟ بولیے. لہذا پہلی چیز ہے عقل. عقل نہ ہو تو پھر ادب. وہ میاں محمد صاحب نے کہا نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یاروں نے چوڑ دے کاربل نے بیٹھ کے سوچو با ادب با نصیب، یہ ادب کر گیا تو کامیاب ہو گیا. بندہ قرآن پڑھن لگے جی ادب نہ ہوئے تو قرآن پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں. ماں باپ کی تابعداری کے اندر ادب نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. مسجد کے اندر عبادت واسطے آیا ادب نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. ادب ہے تو سب کچھ منظور ہے، اگر ادب نہیں تو سب کچھ فضول ہے. تیسری چیز نیک دوست. نیک دوست. عقل بھی نہ ہوئے ادب بھی نہ ہوئے تو پھر تیسری چیز نیک دوست. نیک دوست ہونا تو جس کے پاس عقل نہ ہو اسے بھی سنبھال لیتے ہیں، جس کے پاس ادب نہ ہو اسے بھی سنبھال لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نیک ہو. شرط یہ ہے نیک ہو. نہ رب نے عقل دیتی ہے نہ ادب دیتا ہے نہ نیک دوست دیتے ہیں. تو پھر چوتھی چیز ہے کہ طویل خاموشی، پھر اپنی زبان بند رکھے. کیوں کہ پھر جو بولے گا جو کرے گا سودا گھاٹے نہیں کرے گا. لہذا پہلے رب کو منگیں گے عقل سلیم، دوجا ادب، تیجا نیک دوست، چوتھا جی کوئی نہیں تو پھر خاموش رہے یا رب کا ذکر کرے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی نے آپ تنہائی کے اندر عبادت کر رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میرا سونا داؤد اکیلے اکیلے تنہائی پہ بیٹھ کے بس کیے جا رہا ہے. کہا مالک کیا کروں؟ کہا نیک دوست تلاش کر. نیک دوست تلاش کر. اگر نہیں ملتے
تو پھر تنہائی بہتر ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پھر مجھے یاد کیے جاؤ۔ پہلے نیک دوست تلاش کریں، کیوں؟ نیک دوست ذریعہ نجات کا معیار ہے۔ دوست وہ نہیں جو گناہ کی طرف لے جائے، دوست وہ ہے جو نیکی کی طرف لے جائے، دین میں مددگار بنے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فلسفے کے اندر لکھا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا بیٹا ایمان کے بعد، یعنی بندہ اسلام قبول کر چکا ہے، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نیک دوست ہے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل چیز جو اللہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ نیک دوست۔ قرآن نے ہمیں جھنجھوڑ کر کہا کل قیامت کے دن پھر افسوس نہ کرنا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کچھ لوگ وہاں قیامت کے دن افسوس کر رہے ہیں، قرآن نے وہ منظر کھینچا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس ہم ان کو دوست نہ بناتے۔ لیکن وہاں افسوس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہو۔ آج دیکھو جو دوست آپ کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، وفاداری کی طرف، دین میں مددگار ثابت ہے، اسے بناؤ۔ جو دوست تمہیں نماز سے دور کر رہا ہے، ماں باپ سے دور کر رہا ہے، بیوی بچوں سے دور کر رہا ہے، رشتہ داروں سے دور کر رہا ہے، دین سے نفرت کر رہا ہے، وہ دوست نہیں دشمن ہے۔ اسی کے متعلق تو قرآن نے کہا نا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ ہم ان کو دوست نہ بناتے۔ آج بنا لو، نیک بناؤ۔ تو جو وفاداری اور دوستی کا حق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریب نبی سے کیا، وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ آپ کا نام عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ یہ جو سامنے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں نا، سب سے پہلا نام ابو بکر۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا لقب ہے، آپ کا لقب ہے۔ آپ کا لقب ہے صدیق، آپ کا لقب ہے عتیق، نام آپ کا عبداللہ، نام آپ کا عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا لقب ابو بکر، آپ کا لقب صدیق، آپ کا لقب عتیق۔ صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پہ جب آنے لگے نا تو فرمایا جبرائیل یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں تو مجھے مکہ سے بیت المقدس لایا، بیت المقدس سے سدرہ پہ لایا، سدرہ سے پھر میں ساتوں آسمان کراس کر کے، جنت کراس کر کے رب کے ہاں گیا، پھر وہاں باتیں کی اپنے رب سے، پھر واپس آیا، پھر نمازوں کا سلسلہ بنا، پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، 9 چکر لگ گئے، پھر آیا تیرے پاس، پھر واپس آیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، میری قوم نہیں مانے گی، مذاق اڑائے گی کہ اتنے چھوٹے سے وقت میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ مکے سے بیت المقدس جائے، فلسطین جائے، پھر سدرہ پہ جائے، پھر اوپر جائے، پھر آئے، پھر جائے، پھر آئے، رات کا چھوٹا حصہ نہیں مانے گی۔ جبرائیل امین نے آگے سے عرض کیا آقا کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حرم کے اندر، نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا لوگوں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا۔ لوگوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، 2 بشندے دوڑے دوڑے، کہا ابو بکر آپ بتاؤ، کہا اگر کوئی کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، مان لو گے؟ کہا نہیں مانوں گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کون نہیں ماری، سودا تو پھر بن گیا، ہم بھی مخالف تھے، ابو بکر بھی مخالف ہے۔ کہا نہیں مانوں گے؟ کہا کوئی کہے نہیں مانوں گا۔ کہا پھر سنو، وہ جو تمہارا یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں، آپ مچل گئے۔ کہا سنو، تم نے کہا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، اگر
اگر محمد کہے تو ابو بکر مان جائے گا. کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کوئی کہے, کہا نادانو تم نے کہا کوئی کہے, وہ کوئی تو نہیں ابو بکر کی جان ہے. دوڑے دوڑے آئے حرم کے اندر, لوگوں نے شور مچایا, فرمایا رکو. کہا آپ اعلان فرمائیے. حضور نے فرمایا ابو بکر میں رات کو مکے سے بیت المقدس پھر گیا. کہا میں مانتا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں. لوگوں نے کہا ابو بکر, کہا ہاں, جس کے پاس ہر روز جبرائیل آ سکتا ہے یہ نبی وہاں نہیں جا سکتا. پھر میرے پاک نبی نے کہا صدیق. قرآن کی آیت 24 پارہ دوسری آیت مقدسہ, رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق, جو سچائی لے کر آئے, وصدق بہ, اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی. مولا علی سے پوچھا آپ اس کی تفسیر تو کیجیے نا. فرمایا سچائی حضور لے کر آئے, اور اس سچائی کی جو تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق نے کی ہے. اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. آپ ایمان لانے کا واقعہ, آپ چونکہ تاجر تھے, تجارت کرتے کرتے ملک شام میں گئے. برادران اسلام جب ملک شام کے اندر گئے, رات کو سوئے, خواب دیکھا تو وہاں راب ہے, بحیرہ راب ہے. اس کے پاس گئے, کہا میں نے رات کو خواب دیکھا, کیا اس کی تعبیر کرتا. اس نے کہا نوجوان لڑکے کہاں سے آیا. کہا مکہ مکرمہ سے آیا ہوں. کہا کیا نام ہے. کہا عبداللہ نام ہے. کہا کس قبیلے سے آیا. کہا قبیلہ قریش ہے میرا. کہا کیا کرتے ہو. کہا تجارت کرتا ہوں. اس نے کہا تجھے مبارک ہو, تیرے قبیلے کے اندر ایک نوجوان نبوت کا اعلان کرے گا. جب نبوت کا اعلان کرے گا تو اس کا ساتھی بنے گا, ساتھی مراد تو اس کا صحابی بنے گا. صحابی بننے کے بعد وقت گزرتا جائے گا تو اس کا رفیق بنا رہے گا. اس کے رسالت کے بعد تو اس کا جانشین بنے گا, خلیفہ بنے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا. وقت گزرتا گیا. جب میرے خلیفہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا, حضرت ابو بکر آئے, آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ پہ رکھ کر کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کیا, کہا اس کی دلیل کیا. میرے قریب نبی مسکرائے, مسکرا کر فرمایا ابو بکر ابھی بھی مجھ سے دلیل مانتا ہے. کہا آقا فرمائیے نا. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر میری نبوت کی دلیل وہی ہے جو ملک شام کے اندر تو نے خواب دیکھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق, امام زرقانی نے لکھا ہے, آگے بڑھ کر حضور کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا اور اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے جسے بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی, کوئی نشانی مانگی, کوئی معجزہ مانگا. ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر کچھ مانگے دے کے میرا کلمہ پڑھا. تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق. ساتھ ضرور کہا کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹا جہا کلم سن کے تسی اپنا ایمان دا ستیہ ناش کر لیندے ہو. رب نے قرآن میں کہا میں ابو بکر سے راضی ہوں. ابو بکر سے راضی ہوں. تو جب رب کہے کہ میں راضی ہوں تو پھر کوئی کہے چون کے جب کے وہ تو لعنتی ہے. رب کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں راضی ہوں. تو پھر اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ خواب جو دیکھا تھا سینے میں رکھا ہوا تھا نا رات, کہا وہ دلیل ہے جو تو نے مجھ سے نہیں وہیں پہ پوچھا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. 4 پشتوں میں شرف صحابیت, باپ صحابی, ماں صحابیہ, خود صحابی, آگے بیٹے اور بیٹیاں صحابی. حرم کعبہ کے اندر 39 مسلمان ہو گئے. آخری بات مسلمان ہو گئے تو آپ نے اصرار کیا. جب اصرار کیا کہ آقا ہمیں نماز حرم کعبہ میں پڑھنی چاہیے تو حضور نے فرمایا ابو بکر آقا پڑھنی چاہیے. مشورہ دیا, گئے. جب نماز پڑھنے لگے تو کفار نے حملہ کیا.
جب حملہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور پہ چھتری کی طرح لیٹ گئے. ظالموں نے بڑا تشدد کیا. خدشہ لاحق ہوا کہ اب حضرت ابو بکر صدیق نہیں بچیں گے. بے ہوشی کے حالے میں اٹھا کر گھر لے گئے. قبیلے والے اکٹھے ہو گئے, ہم نہیں چھوڑیں گے, جنہوں نے ابو بکر کو مارا ہے ہم بدلہ لیں گے, جنگ کریں گے. بیٹھ گئے کہ اب حضرت ابو بکر کو کوئی ہوش آئے آپ بولے, جس کا نام لے ہم اس کے گھر کی تہس نہس کر دیں گے. دوائی پلاتے ہیں, دوائی زخموں کے راستے سے نکل جاتی ہے. خدشہ لاحق ہوا کہ جنگ ہو جاتی. اللہ پاک نے شیر بھی تھوڑا سا فاقہ ہوا, ماں پاس بیٹھی ہے حضرت ام سلمہ دودھ کا کٹورا لے کر, کہتی ہیں بیٹا تھوڑا سا دودھ پی لو. کہا ماں دودھ چھوڑ, بتا میرا محمد کیسا ہے. وہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے, وہ ہولے ہولے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ, چلو ہم جنگ نہیں کر سکتے, اس کے لبوں میں اب بھی محمد ہے. وہ تو سارے مخالف تھے. ماں نے کہا بیٹا بعد میں بات کریں گے, جس طرح مائیں ہوتی ہیں کہ یہ سارے ناراض ہو جائیں گے, بیٹا بعد میں. کہا مت چھوڑ. ابو بکر اس وقت تک کچھ نہیں پیے گا جب تک محمد کا پتہ نہیں بتائیں گے. کہا بیٹا تیری جان. کہا میری جان اب کیسی رہی ہے, میری رگوں میں تو جو سانسیں دوڑ رہی ہیں وہ محمد کے نام کے صدقے دوڑ رہی ہیں. علماء نے لکھا, محدثین نے, آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. 2 آدمیوں کے سہارے چل کر حضور کے کاشانہ اقدس میں جب حضور نے دیکھا تو آگے آئے. کہا ابو بکر خیال کر. کہا کا کیا کروں, بےچینی ہو رہی تھی, جب تک آپ کو دیکھا نہیں ہے سکون نہیں آیا, اب دیکھ لیا ہے ابو بکر کی جان بحال ہو چکی. اتنی وفا اتنی دوستی کسی اور نے نہیں کی جتنی حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت, وفا اور جو آپ نے حضور کے ساتھ دوستی کی ہے اس کے توسل سے اللہ ہمیں بھی اپنے حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.